بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے مذموم عزائم بے نقاب نام کی تبدیلی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے مذموم عزائم سامنے آنے لگے۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مقبوضہ کشمیر کا نام تبدیل کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ نئی دہلی سے بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کشمیر کی تاریخ پر لکھی جانے والی کتاب کی تقریب رونمائی سے امیت شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب جانتے ہیں کشمیر بابا کاشیپ کی سرزمین کے نام سے مشہور ہے۔ امیت شاہ نے اس موقع پر ہرزہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے کشمیر کا نام بابا کاشیپ کے نام پر رکھا گیا ہو۔ اس سلسلے میں صدر انٹرنیشنل کشمیر پیس فورم فرانس زاہد اقبال ہاشمی کا کہنا تھا کہ دنیا کو مقبوضہ کشمیر سے متعلق متنازع فیصلوں پر بھارت سے باز پرس کرنی چاہیے۔ زاہد اقبال ہاشمی کا کہنا تھا کہ اقوام عالم بھارت کو کشمیر سے متعلق معاملات روکنے کے لیے لگام ڈالے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی معاہدہ۔ حماس 34 اسرائیلی یرغمالی رہا کرنے کو تیار، خبرساز ایجنسی کا دعویٰ۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 34 یرغمالیوں کی رہائی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دوحہ میں بات چیت کا عمل دوبارہ شروع ہو چکا ہے، جہاں قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں معاہدے پر پہنچنے کی کوششیں کئی ماہ سے جاری ہیں۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ایک رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اسرائیل نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے سے متعلق جو فہرست دی ہے ان میں سے 34 یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس تیار ہے۔ حماس رہنماؤں نے کہا کہ ابتدائی تبادلے میں تمام خواتین، بچے، عمر رسیدہ اور بیمار افراد شامل ہو سکتے ہیں جو غزہ میں یرغمال ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ یرغمالی ہلاک ہو چکے ہوں، مگر ان کی حالت کا تعین کرنے کے لیے حماس کو وقت درکار ہے۔ حماس رہنما نے مزید کہا کہ غزہ میں موجود حماس جنگجوؤں سے رابطے اور زندہ و ہلاک یرغمالیوں کی شناخت کے لیے کم از کم ایک ہفتے کا امن ضروری ہوگا۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق فریقین کے نمائندہ وفود کے درمیان دوحہ میں ہفتے کے اختتام تک بات چیت دوبارہ شروع ہونی تھی، تاہم حماس رہنما کے بیان کے سوا اس کی مزید کوئی تفصیلات اب تک سامنے نہیں آ سکی، جبکہ فرانس کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فریقین پر معاہدے پر پہنچنے کے لیے ضروری دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں 251 افراد کو یرغمالی بنایا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ایک عارضی معاہدے کے تحت 80 اسرائیلی یرغمالی اور 240 فلسطینی جیلوں سے رہا ہو سکے تھے، مگر اس کے باوجود غزہ میں اب بھی 96 یرغمالی حماس کے قبضے میں ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کے مطابق 34 یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب معاہدے پر پہنچنے کی کوششوں کے باوجود غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے جاری ہیں اور صرف گزشتہ 3 دنوں میں ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 100 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے بھارت کے ساتھ متنازع سرحدی علاقے میں 2 نئی کاؤنٹیاں بنا لیں۔ بھارت کی جانب سے چینی اقدامات پر شدید احتجاج کیا گیا ہے اور بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان 2 کاؤنٹیوں کا کچھ حصہ لداخ میں آتا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق بھارتی علاقے پر چین کے ناجائز قبضے کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ چینی اقدامات پر اعتراض اور احتجاج سفارتی ذرائع سے چین تک پہنچا دیے ہیں۔ چینی میڈیا کے مطابق چین نے ہوتان پریفیکچر میں لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق چین کی نئی کاؤنٹی میں اکسائی چن کے علاقے کا بڑا حصہ شامل ہے۔ بھارت اکسائی چن کے علاقے پر چین کے غیر قانونی قبضے کا الزام لگاتا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق ایکان کاؤنٹی کا قیام حکومت اور ریاستی کونسل کی منظوری کے بعد کیا گیا۔ چین کا یہ اقدام بھارت اور چین کے درمیان 5 سال بعد ہونے والے سرحدی مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان سرحدی مذاکرات گزشتہ ماہ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال کے دورہ بیجنگ میں ہوئے تھے۔ 2020 میں لداخ میں سرحدی کشیدگی کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ چین اور بھارت کے فوجیوں کے درمیان جھڑپوں میں کئی بھارتی فوجی مارے جا چکے تھے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خان یونس رفح نصیرات جبالیہ میں اسرائیلی حملے۔ اسرائیلی طیاروں نے خان یونس میں پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیا۔ رفح، نصیرات اور جبالیہ کیمپوں میں مکانات پر بمباری سے مزید 17 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد شہادتیں ہوئی ہیں، جبکہ بے گھر فلسطینی خون جماتی ٹھنڈ میں خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ہائپو تھرمیا سے اب تک 8 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب قطر میں غزہ جنگ بندی معاہدے کے مذاکرات میں اسرائیل کی دی گئی 34 یرغمالی کی فہرست کی حماس کی طرف سے منظوری دے دی گئی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ اسرائیلی فوج کے انخلاء اور جنگ بندی پر منحصر ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے رواں ہفتے استعفیٰ دینے کا اعلان متوقع ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جسٹن ٹروڈو لبرل پارٹی کے رہنما کے طور پر جلد استعفیٰ دے دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا نے دی گلوبل اینڈ میل نے گزشتہ روز 3 ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ دی گلوبل اینڈ میل کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹن ٹروڈو یقینی طور پر نہیں جانتے کہ وہ اپنے استعفے کا اعلان کب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق جسٹن ٹروڈو سے استعفے کا اعلان رواں ہفتے بدھ کے روز قومی کاکس کے اہم اجلاس سے پہلے متوقع ہے۔ یاد رہے گزشتہ سال دسمبر میں خبر سامنے آئی تھی کہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی پارٹی رواں سال کے اوائل میں اقتدار سے محروم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان پر اپنے ہی قانون سازوں کی جانب سے استعفیٰ دینے اور کسی اور شخص کو اقتدار سونپنے کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں طالبان کا افغانستان میں پہلی مرتبہ گائیڈڈ میزائل فعال کرنے کا اعلان۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں پہلی مرتبہ گائیڈڈ میزائل فعال کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی نے کہا ہے کہ یہ گائیڈڈ میزائل آرمرڈ ٹینکس، وارشپ اور نچلی پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ان میزائلوں کو چلانے کے لیے 13 افراد نے تربیت مکمل کر لی ہے۔ وزارت قومی دفاع کے جنرل اسٹاف میں آرٹلری ڈائریکٹوریٹ کے تحت ملان کونکرسی گائیڈڈ میزائلوں کے لیے 13 نوجوانوں نے 1 ماہ میں پروفیشنل اور عملی تربیت کا کورس مکمل کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گائیڈڈ میزائل ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فعال کر دیے گئے ہیں جو آرمر ٹینکس اور نچلی پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے قبل وزارت خارجہ کے نائب وزیر سیاسی امور نے کابل میں ایک پروگرام کے دوران امارات اسلامی کی فوج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ وزارت دفاع نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اور وزارت داخلہ کے تعاون سے اگلے سال کے لیے سیکیورٹی پلان اور ملک بھر میں عوام کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے حتمی شکل دے دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں طاقتور برفانی طوفان کے باعث 7 ریاستوں میں ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی 30 سے زائد ریاستوں میں 6 کروڑ سے زائد افراد موسم سرما کے ایک بڑے طوفان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ برفانی طوفان گزشتہ 10 برس کا سب سے زیادہ طاقتور طوفان ہو سکتا ہے، جس میں کچھ علاقوں میں 40 میل فی گھنٹہ یکبستہ ہوائیں چلنے اور 10 سالوں میں سب سے زیادہ 15 انچ سے زیادہ برف پڑنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ برفانی طوفان کے باعث کینساس، میروسی، کینٹکی، ورجینیا، ویسٹ ورجینیا، آرکنساس اور نیو جرسی کے کچھ حصوں میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے، جہاں حکام نے شدید برف باری کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین نے روسی علاقے کرسک پر بڑا فوجی حملہ کر دیا۔ مسلح افواج نے روسی دستوں پر کئی اطراف سے حملے کیے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکومت خطے میں روس کو وہی کچھ لوٹایا جا رہا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس نے بھی مغربی کرسک میں حملے کے آغاز کی تصدیق کر دی۔ روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ روسی فضائیہ اور توپ خانے نے یوکرینی فوجی قافلے کو ہدف بنایا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین کے 2 ٹینک، 1 بلڈوزر اور فوجیوں کو لے جانے والی 7 بختربند گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی فوجی بیان کے مطابق اس علاقے میں لڑائی ابھی جاری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔